بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کا دن تھا۔ میں اس شادی پر اتنی زیادہ خوش نہیں تھی، لیکن مجھے مسئلہ بھی خاص نہیں تھا۔ بس میرا مسئلہ اتنا تھا کہ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر یہ رشتہ بقول میرے ماں باپ کے میرے لیے بہت اچھا تھا، کیونکہ لڑکا گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کی نہ تو کوئی ماں تھی، نہ ہی کوئی بہن بھائی جو باہر کے ملک میں کام کرتا تھا۔ میرا نام علینا ہے، میری عمر 19 سال تھی۔ شادی والے دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سب لوگ مجھے دیکھ کر جل رہے تھے، لیکن یہ خبر سن کر تو میں حیران رہ گئی کہ میرا دولہا بھاگ گیا ہے۔ اب پتہ نہیں اس بات میں کتنی سچائی تھی، یا یہ بات گھومتی پھرتی میرے پاس اس طرح آئی، لیکن سن کر میں تو پریشان رہ گئی، اور میری دوستوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ویسے کیونکہ مجھ سے وہ جلتی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، انہوں نے کہا تمہارے سے شادی کرنے سے بہتر اس نے بھاگ جانا بہتر سمجھا۔ میرے ماں باپ اسے کسی طرح واپس بلا کر لائے، بلا کر کے نکاح ہو گیا۔ میں گھر میں آ گئی، مجھے بتایا گیا کہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر کی ایسی حالت ہوئی ہوگی۔ شادی تو ہو گئی تھی، خالی گھر میں جا کر لڑکیاں خوش ہوتی ہیں کہ چلو کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اب سارے کام مجھے خود کرنے سے میرا کوئی ناز نخرا اٹھانے والا نہیں تھا۔ کمر باندھ لی اور گھر کو صاف کرنا شروع کر دیا، لیکن گھر صاف کرتے ہوئے مجھے کمرے کے اندر چھوٹا سا کیبن سا بنا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا یہ چھوٹا سا اسٹور روم ہے۔ میں نے کہا اسٹور روم تو باہر بھی ہے، آپ نے کمرے کے اندر کیوں بنایا ہے؟ اس کا کہنا تھا میں کسی دور میں بہت زیادہ گیمز کھیلتا تھا، میرا بھائی بھی میرے ساتھ رہتا تھا، وہ بہت شور کرتا تھا، اس لیے میں نے اپنے لیے جگہ بنائی تھی، لیکن اب میرا شوق بھر گیا ہے، میں عملی زندگی میں آ گیا ہوں، اسی لیے یہ ابھی بھی یہاں بنا ہوا ہے، اس کو بعد میں یہاں سے ختم کر دیں گے۔ ویسے بھی ہم لوگ 2 ہی ہیں تو اس گھر میں 3 کمرے ہیں۔ میں نے کہا اسے صاف کر دیں گے۔ ویسے بھی ہم لوگ 2 ہی ہیں تو اس گھر میں 3 کمرے ہیں۔ میں نے کہا اسے صاف کر دو۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، اس کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر سارا کباڑ ہے اور چھپکلی بھی ہے۔ مجھے چھپکلی سے پہلے ہی بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ 2-4 دن گزر گئے، شوہر سے یہ نہیں پوچھا تھا ابھی تک وہ نکاح سے انکاری کیوں ہو گیا تھا۔ اس نے یہی وجہ بتائی تھی کہ میں پریشان ہو گیا تھا، گھبرا گیا تھا، کیونکہ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، اسی لیے مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنی سی وجہ کے لیے کوئی اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ہر دولہا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اور شادی کی رات میرے شوہر نے مجھے ایک ہی بات کی تھی کہ مجھے جلدی جلدی اولاد چاہیے، میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا اگر تم مجھے یہ خبر بہت جلد سنا دو۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ کل نہ سنا دو اس کو یہ خبر، اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، میرے لیے ارینج میرج مشکل سے بھی زیادہ عجیب تھی، کیونکہ مجھے کوئی بھی انس نہیں تھا۔ کوئی بھی ہونے لگے، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے ٹائم کی طرف دیکھا، 12 ہونے والے تھے۔ میں نے کہا اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر نے کہا میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میرا شوہر بھی گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس نے کہا کہ تم بیٹھو۔ میں نے کہا نہیں، میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ میں بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو ایک فقیر تھا جس کی حالت بہت بری لگ رہی تھی، اور چہرے پر اتنی داڑھی تھی کہ اس کے نین نقش نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے کہا بہت سردی ہے، مجھے ایک رات کی پناہ دے دیں، نہیں تو میں سردی سے مر جاؤں گا۔ میرے شوہر نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، اب تم لوگوں کے گھر جا کر بھی مانگنا شروع کر دو گے؟ اس نے کہا پیسے نہیں مانگ رہا صاحب، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک رات کی پناہ دے دیں، بہت زیادہ سردی ہے، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی جہاں میں سو سکوں۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اگر یہ مر گیا تو ہم لوگوں پر ہی الزام آئے گا، چاہے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اگر ہم اسے پناہ دے دیتے تو شاید یہ بچ جاتا۔ اس نے کہا کہ چلو ثواب کا کام ہے، سائیڈ والا کمرہ ویسے بھی خالی پڑا رہتا ہے، اس میں ایک چارپائی بھی پڑی تھی۔ میرے شوہر نے کہا تم اس کے اوپر بستر ڈال دو اور پانی کی بوتل رکھ دو۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ وہ شخص اس کمرے میں چلا گیا، لیکن جب میں اس کے پاس سے گزری، مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک سے مجھے بہت زیادہ نیند آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں آتے ہی فوراً سر تکیے پر رکھ کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو میرے جسم میں عجیب قسم کا درد ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا تم نے آج اتنی دیر لگا دی، پچھلے 4-5 دن سے تم جلدی جاگ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوا، وہ فقیر چلا گیا ہے؟ میرے شوہر نے کہا وہ تو چلا گیا تھا، ہم نے اسے غلط سمجھا، اسے پیسے یا کھانا نہیں چاہیے تھا، وہ بیچارہ سچ کہہ رہا تھا،
اسے سردی لگ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی برے انسان نہیں تھے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی دولت تھی جس کا ہمیں غرور ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا شوہر اپنے کام پر چلا جاتا، میں بازار سے خود ہی سبزی وغیرہ لے آیا کرتی۔ راستے میں سبزی کی دکانوں پر عورتوں سے بھی بات ہو جاتی۔ ایک عورت کا نام صفیہ تھا، اس نے پہچان لیا کہ میری اس محلے کی کوئی واقفیت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میری شادی یہاں پر ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ کافی بات چیت ہو گئی کیونکہ وہ میری گلی میں رہتی تھی۔ ہم دکان سے گھر تک پیدل آئے، راستے میں بھی کافی باتیں کرتے رہے۔ میں نے کہا کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، دل نہیں لگتا میرا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے گھر آ جایا کرو، محلے میں تو یہ سب کچھ عام ہے۔ میری تو ویسے بھی کافی ساری عورتوں کے ساتھ دوستی ہے، وہ کپڑے بھی سیتی ہیں۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، ایسی عورت کے ساتھ دوستی ہو جائے، کل کو کوئی فائدہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن آج میں واقعی بہت تھکی ہوئی تھی۔ میں نے گھر کے کام کیے، دوپہر کو پھر سے 1 گھنٹہ سو گئی۔ شام کو شوہر آیا، ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور رات کا کھانا کھایا۔ میرے شوہر ہماری شادی کو ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ میرے گلے میں چائے اٹک گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو، 1 ہفتے میں کوئی خوشخبری سناتا ہے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، میرا ایک دوست تھا، اس کی بیوی نے 10 دن کے اندر ہی خوشخبری سنا دی تھی۔ میں نے کہا کیا آپ کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے یا آپ پھر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اس طرح سے نہیں ہوتا، آج تو میری طبیعت بھی خراب تھی، پتہ نہیں مجھے رات سے کیا ہو گیا ہے۔ اس بات پر میرے شوہر نے فوراً سے موضوع بدل دیا۔ اس نے کہا اگر دل گھبرا رہا ہے میں تمہیں لے جاتا ہوں، تمہارا تھوڑا دل بہل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گئے، تھوڑی دیر پھرتے رہے، واقعی میرا موڈ تھوڑا بہتر ہو گیا۔ میں گھر آئی تو مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرا دماغ بھی فریش ہو گیا تھا اور میں نے تھوڑی دیر پہلے چائے بھی پی تھی۔ لیکن آج جب ہم پھر سے سونے لگے تو وہ فقیر پھر آ گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ یہ وہی ہوگا، کیونکہ ہمارے گھر کس نے آنا تھا۔ لوگ ہماری دعوت کر رہے تھے جو کہ میرے رشتہ دار تھے، لیکن ہمارے گھر اس طرح کوئی نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے فقیر کھڑا تھا۔ آج بھی اس نے یہی کہا کہ مجھے ایک رات کی پناہ چاہیے۔ میرے شوہر کو پتہ تھا کہ یہ سردی میں پھر رہا ہوگا، اس کے پاس جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جا کر اپنے بستر پر سو جاؤ۔ میں کمرے میں آئی اور اپنے شوہر کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے تو روز تماشا بنا لیا ہے، ایسے بھی نہیں ہوتا ہے، فقیر ہے تو وہ کیا اس طرح ہم سارے فقیروں کو اپنے گھر میں پناہ دیتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے اس کی مجبوری ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، اور ہمارے لیے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم یوں کسی کو اپنے گھر میں نہیں گھسا سکتے۔ لیکن میں یہ بات کرتی اس سے پہلے مجھے ایک دم سے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو میری کمر میں بہت زیادہ درد تھا، مجھ سے بالکل بھی اٹھا نہیں جا رہا تھا، میرا سر بھی بہت بھاری ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رات کو اچھی بھلی سوئی، پھر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شیشے میں دیکھتے ہوئے بہت مسکرا رہا تھا، سیٹی بجاتے ہوئے تیار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا آپ اتنے خوش کیوں ہیں، کیا بات ہے؟ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ پھر وہ گھر سے جانے لگا۔ میں نے کہا میری بات تو سن لیں، مجھے آج کل بہت تھکان ہو رہی ہے، 2-3 دن سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تم کام کرتی ہو گھر کے، اسی لیے اپنے گھر میں شاید نہیں کرتی ہوگی۔ اپنے گھر میں سارے کام کرتی تھی، لیکن میں اسے یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی تو وہ مجھ پر اور بوجھ ڈالتا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہو جاؤ گی، کوئی بات نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں بازار جانے لگی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے شوہر سے پیسے نہیں لیے۔ میں نے اس کو فون کیا تو اس کا فون بند تھا۔ میں حیران تھی، اس نے اپنا فون کیوں بند کر دیا؟ کام پر انسان چاہے تو فون تھوڑی نہ بند کرتا ہے۔ میں صفیہ کے پاس گئی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، محلے کی دکان پہ تو کھانے چلتے ہیں، تم کھاتے میں لکھوا لینا، جب شوہر آئے گا تو پیسے لے کر دے دینا۔ تم یہاں پر نہیں ہو، پر تمہارے شوہر کو تو سب جانتے ہیں۔ میں نے کہا میرا شوہر کس قسم کا انسان ہے، کچھ بتاؤ اس کے بارے میں۔ تو وہ صرف یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اچھا انسان ہے، بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی، جبکہ اسے ہر بات پر زیادہ بولنے کی عادت تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم دکان پر گئے، ہم نے سامان لیا، میں نے کھاتے میں لکھوا دیا۔ وہاں ایک عورت ملی، اس کے ساتھ بھی تعارف ہو گیا۔ جب ہم لوگ گلی میں آئے تو اس عورت نے کہا تم نے اسے بتایا کہ اس کے شوہر کے بارے میں؟ صفیہ نے اس کو اشارہ کیا کہ چپ ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا نہیں پتا مجھے میرے شوہر کے بارے میں؟ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ صفیہ کی شامت آ گئی کیونکہ مجھے تو اسی سے پوچھ کر رہنا تھا۔ اس نے کہا پورے محلے میں یہ بات مشہور ہے کہ تمہارے شوہر نے تم سے دوسری شادی کی ہے،
پہلے تو میں نے یہ بات غور سے سنی، اس کے بعد میں کہا لگا پر ہنس پڑی۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میرے شوہر کی دوسری شادی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے، پورے محلے والوں کو یہی لگتا ہے، ہم نے اس طرح کی حرکتیں دیکھی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے تم سے دوسری شادی کی ہے اور یہ بات پورے محلے میں مشہور ہے۔ میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک مرد کی دوسری شادی ہوتی ہے تو اس کے طور طریقوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ میرا شوہر تو اتنا گھبرایا ہوا تھا شادی والے دن، نکاح سے پہلے بھاگ گیا تھا، پھر شادی کی رات بھی اس کے جو حالات تھے، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس کی پہلے شادی ہو چکی ہے۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، اور جس طرح وہ روز مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم ماں کب بنو گی، اس کا مطلب کہ اسے باپ بننے کی بہت زیادہ جلدی ہے اور خوشی ہے، جو کہ صرف نئے شادی شدہ جوڑوں میں ہی ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج کل کتنی مہنگائی ہے، ایک ساتھ وہ 2 گھر کیسے چلائے گا؟ آج دیکھو مجھے بھی پیسے دینا بھول گیا، جب سے میں یہاں آئی ہوں وہی دال روٹی چل رہی ہے، نہ گھر میں کوئی اچھی چیز آتی ہے، بس وہی دال روٹی سبزی بنتی رہتی ہے۔ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، کہتے ہیں نہ تو کوئی چیز لے کر دیتا ہے نہ مجھے کچھ کھلاتا ہے۔ یہ تو اس کے حالات ہیں، ایسے میں 2 گھر چلانے آسان ہوتے ہیں، اور اتنا خوف خدا ہے اس کے اندر کہ گھر میں کوئی فقیر بھی آ جائے تو اسے پناہ دے دیتا ہے۔ ایسا انسان کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے اور اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے؟ میں ویسے بھی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب میرے لیے یہ رشتہ آیا تھا تو میرے بابا نے تھوڑی سی پوچھ تاچھ بھی کی تھی۔ صفیہ کو جب میں نے اتنی ساری دلیلیں دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے شاید یہ سوچا کہ وہ مجھ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پتہ چل جاتا ہے ایک مرد سے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے، وہی تو اس کے ساتھ رہتی ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہوگا، محلے والوں کی تو جتنی زبانیں ہیں اتنی ہی باتیں ہیں، تم کسی کی باتوں میں مت آ جانا، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات نہیں کی کہ کہیں اس کا واقعی دوسری شادی کرنے کا دل نہ کر پڑے، ویسے بھی اس معاملے میں بہت زیادہ عجیب تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر کسی اور کی طرف دیکھے بھی، وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا۔ فقیر اگلے دن ہمارے گھر نہیں آیا، لیکن اسے اگلی رات پھر سے ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے کہا اس نے تو ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ میں نے سوچا شاید ہی کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن نہیں کہہ پاتا، اسی لیے بار بار آتا ہے۔ میں نے اس کے لیے پہلے سے ایک ڈبے میں کچھ چیزیں ڈال دی جو کہ فالتو تھی۔ میں نے کہا یہ صبح جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانا، نہ جانے کیوں آج وہ مجھے شکل سے بدلا بدلا لگ رہا تھا، لیکن میں نے اس پر غور کیوں کرنا تھا۔ اس کے بعد پھر وہی ہوا، مجھے بہت زیادہ نیند آ گئی، میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو طبیعت خراب تھی کہ بستر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ شوہر سے بات کی تو نہ جانے کیوں اس نے توجہ ہی نہیں دی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی میرے اس معاملے میں تو بالکل نہیں۔ باقی معاملات میں تو وہ پھر بھی ٹھیک تھا، ٹھیک سے بات سن لیتا تھا، لیکن اس معاملے میں کچھ نہیں بولتا تھا۔ میں نے صفیہ کو بتایا کہ طبیعت خراب ہے، اس نے کہا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، یہاں ٹھیک ہوگی۔ اس نے اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لیا، ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر کو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ شادی کو 25 دن ہو گئے، میں بہت تھکی رہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے میرا ٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا اب تو ماں نہیں بننے والی، لیکن جس طرح آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے میں یہی کہوں گی کہ آپ شوہر سے تھوڑا دور رہیں۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی، اس کو کیا جواب دیتی، لیکن ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ اپنی طاقت سے زیادہ کام کر رہی ہیں، آرام کیا کریں، آپ کمزور ہیں۔ مجھے طاقت کی دوا لکھ کر دے دی۔ میں نے کہا چلو طاقت کی دوائیاں تو ہر انسان کو کھانی چاہیے۔ میں نے دوائیاں شروع کر لیں، لیکن مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک دن میرا شوہر نہانے گیا، جب اس کے بدلے ہوئے کپڑے میں نے اٹھائے تو ان میں کچھ تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں حیران رہ گئی، اس کے اندر کافی سارے پیسے تھے، 5-5 ہزار کے نوٹ تھے، کم سے کم بھی 1.5 لاکھ روپیہ تھا۔ میں حیران رہ گئی، میں نے کہا میرے شوہر کی تنخواہ تو صرف 35,000 ہے، یہ اتنے سارے پیسے اس کے پاس کیسے؟ اور ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد تو لوگ ویسے ہی کنگال ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے، اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ مجھ سے پوچھے گا تو پھر میں اس سے پوچھوں گی کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے۔ اب وہ مجھ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا لیکن گھبرا رہا تھا، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میرے شوہر نے گھر کو ہاسٹل بنا رکھا تھا، وہ صرف رات کو گھر آتا، رات کا کھانا کھاتا، سو جاتا، صبح اٹھ کر چلا جاتا۔ اس کے علاوہ پورا دن وہ گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ فقیر بھی ہر دوسرے دن ہمارے گھر آ جاتا، میرے جاگنے سے پہلے ہی چلا جاتا۔ میری طبیعت بھی دن بدن خراب رہنے لگی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بہت عجیب ہے۔ میرے شوہر نے ان پیسوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہی نہیں،
جبکہ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ نیلا سوٹ تم نے دھو دیا؟ میں نے کہا کہ وہ تو میں نے دھو دیا ہے۔ ایک دفعہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ نیلا سوٹ تم نے دھو دیا؟ میں نے کہا کہ وہ تو میں نے دھو دیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی جیب میں کیا کچھ تھا اس کی جیب میں؟ شوہر کہنے لگا نہیں، اس میں کچھ ضروری کاغذات تھے۔ میں نے کہا کچھ نہیں تھا، میں نے اچھی طرح جیبوں کو چیک کیا تھا، میری عادت ہے، میں کپڑے دھونے سے پہلے چیک کرتی ہوں۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ میری طبیعت پھر سے خراب تھی۔ اس دفعہ میں بنا صفیہ کے اسی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے کھل کر ساری بات بتا دی، وہ بھی تھوڑی حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا چیک اپ کر لیتی ہوں۔ میرا چیک کیا، پھر اس نے کہا کہ جو آپ بتا رہی ہیں اس کا تعلق انہی چیزوں سے ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی۔ میں پریشان ہو گئی اور واپس گھر آ گئی۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، لیکن ایک دن بیٹھے بیٹھے میں ساری باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر شادی سے کیوں بھاگا۔ یہ بات اس نے نہیں بتائی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں وہ میں پناہ دیتا۔ جب بھی وہ گھر میں آتا تو میں اچانک سے بے ہوش ہو جاتی، وہ صبح ہونے سے پہلے وہاں سے چلا جاتا۔ میرا شوہر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ محلے والے کہتے تھے میرے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ صبح جو مجھے تھکان ہوتی، پھر جو ڈاکٹر نے بات کی وہ سن کر میں کافی حیران ہوئی۔ مجھے لگتا تھا مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک رات میں نے ایک پلان بنا لیا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی وہ فقیر آیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ دیکھنے۔ میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، وہ فقیر ہوگا، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم آؤ تو صحیح میرے ساتھ۔ میں نے کہا میں کیوں آؤں آپ کے ساتھ، بستر اس کا وہیں پڑا ہے، پانی کی بوتل نکال کر دیتے اس کو، اور کیا آپ کو ڈر لگتا ہے میں آپ کے ساتھ آؤں؟ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بہت عجیب لگی۔ خیر وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ فقیر ہی تھا دروازے پر۔ وہ جا کر کمرے میں سو گیا۔ میرا شوہر واپس آیا تو میں نے سونے کا ناٹک کیا، لیکن میں سو نہیں رہی تھی۔ میرا شوہر میرے سرہانے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن میں اسے محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ لگایا لیکن میں نے کوئی حرکت نہیں کی، جیسے وہ چیک کر رہا ہو کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس فقیر کی آواز آئی، سو گئی ہے، فکر نہ کرو، آج تو میں نے اتنا سارا بے ہوشی کا اسپرے لگایا تھا اپنی چادر پر، اس کو سونگتے ہی سو گئی ہوگی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فقیر بے ہوشی کی دوا چادر پر لگا کر کیوں آتا تھا؟ تبھی تو جب میں کمرے میں بستر لگا رہی ہوتی تو وہ پیچھے سے آ جاتا اور میرے پاس سے گزر جاتا، ساتھ ہی مجھے نیند آ جاتی۔ لیکن فقیر اس طرح کیوں کر رہا تھا؟ میرا شوہر اس کے ساتھ کیوں ملا ہوا تھا؟ میرے شوہر کو اس نے کوئی چیز پکڑائی۔ میرے شوہر نے کہا کہ صرف 3.5 لاکھ یا 5 لاکھ کی بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ جس طرح کا مال ہے نا تیرا تو 3.5 لاکھ پر بھی خوش ہو جا۔ اب تو میں ویسے بھی بور ہو گیا ہوں۔ میں اس بات پر حیران رہ گئی۔ میرے دماغ نے فوراً یہ گھنٹی بجائی، کہیں میرا شوہر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہا، مجھے بے ہوش کر کے گھر میں لوگوں کو تو نہیں بلاتا، ان سے پیسے وصول کرتا ہو، کیونکہ اس کی جیب میں سے جو پیسے ملے تھے وہ اسی بات کی گواہی تھے۔ میں اچانک سے اٹھ گئی، میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا کیا ہو گیا ہے، چلا کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا یہ کون ہے، پیسے کیوں دے رہا ہے، کیوں ہمارے گھر آتا ہے؟ اگر یہ فقیر ہے تو ہمارے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ میں سب کچھ سن لیا ہے، مجھے بھی سب کچھ سچ سچ بتاؤ، نہیں تو میں پولیس کو فون کر لوں گی۔ وہ شخص بھی گھبرا گیا، میرا شوہر بھی۔ میرے شوہر نے کہا دیکھو ایسی بات نہیں ہے، وہ مجھے بتانا چاہتا تھا، میں اس کا ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا غور سے میری بات سن لو۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا دراصل میں کوئی عجیب آدمی نہیں ہوں، بہت امیر ہوں، میں ایک کاروبار کرتا ہوں، اپنے بھائی میں بھیج دیتا ہوں، وہ وہاں پر پیسے لگاتا ہے۔ وہ ایک غیر قانونی کام کرتا ہے جو کہ غلط بات ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، ہم بہت زیادہ غریب تھے، ہم نے ساری زندگی غربت دیکھی، ہم لوگوں سے پیسے لیتے، ان کو کہتے کہ آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، کسی کو پیسے ڈبل کر کے دے دیتے، جو تھوڑے بہت پیسے لگاتا، جو زیادہ لگاتا اسے کہتے پیسے ڈوب گئے ہیں، اور وہ پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتے۔ یہ میرا بندہ جو کام کرتا ہے تمہیں اس بارے میں پتہ نہ چلے، اسی لیے یہ بھیس بدل کر آتا ہے اور ہم تمہیں بے ہوش کر دیتے ہیں تاکہ تمہیں یہ سب کچھ پتہ نہ چل جائے۔ اسی بے ہوشی کی دوا کی وجہ سے صبح تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی تھی۔ یہاں تک تو مجھے بات سمجھ آ گئی تھی کہ میرا شوہر غیر قانونی کام کرتا تھا، وہ بہت امیر آدمی تھا، اس کا ایک کارندہ تھا جو کہ
آدھی رات کو پیمنٹ کی ڈیلیوری کرنے آتا تھا اور مجھے بے ہوش کر دیتے تھے تاکہ مجھے سب کچھ پتہ نہ چلے۔ لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے بے ہوش کیوں کرتے ہیں؟ اگر مجھے سب کچھ پتہ چل جاتا تو میں یہ چاہتی تھی آپ کے پاس ڈھیر سارے پیسے آ جائیں، میں بھی کھل کر شاپنگ کروں، ہم لوگ باہر کے ملک جائیں۔ اس بات پر میرا شوہر گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں پتہ چلے، تم پتہ نہیں کیا سوچو گی، تم بہت اچھی انسان ہو، سب کے بارے میں سوچتی ہو، میں غلط کام کرتا ہوں، غیر قانونی کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، یہاں بات کچھ اور ہے، آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بے ہوش کیوں کرتے ہیں؟ ایسی بھی کیا بات تھی کہ آپ کو مجھے بے ہوش کرنا پڑتا؟ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کہا یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، میں اس میں نہیں بولوں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے ابھی بتاؤ تم نے یہ حرکت کیوں کی، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ میرا شوہر ڈر گیا۔ اس نے کہا دراصل میں نے تم سے دوسری نہیں بلکہ تیسری شادی کی ہے، میری 2 بیویاں اور ہیں جن کو میں نے الگ گھروں میں رکھا ہے، وہ بہت عیش و عشرت میں رہتی ہیں، ان کو پتہ ہے میری اس دولت کے بارے میں۔ جب سے ان کو پتہ چلا ہے انہوں نے اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے، اب ان کا خرچہ لاکھوں میں پہنچ گیا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا تمہیں یہ سب کچھ پتہ چلے اور پھر تمہیں بھی میں اپنے خرچے پر پالوں اور ذلیل ہو جاؤں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اگر اتنا ہی ڈر تھا تو شادی نہ کرتے مجھ سے۔ میرے شوہر نے کہا دراصل مجھے ان دونوں عورتوں سے اولاد نہیں، اس لیے میں نے تم سے شادی کی، اس لیے تمہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے تم سے جلدی اولاد چاہیے۔ میں چاہتا تھا تم اس 3 کمروں کے کرائے کے مکان میں چپ چاپ رہو، بچے پیدا کرو، مجھے تم سے اولاد بھی مل جائے، سب کچھ چلتا رہے۔ جو گھر سے باہر رہتا تھا میں ان سے ملنے جاتا تھا، وہ تمہارے بارے میں جانتی ہیں لیکن ان کو صرف اپنی عیش سے مطلب ہے، لیکن میں انہیں تمہارے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ جو کمرہ میں نے کیبن بنایا، یہاں بیٹھ کر میں یہی کام کرتا تھا، لیکن پھر یہ کام پاکستان میں غیر قانونی ہو گیا، اس کے بعد سے ہم یہ کام چوری کرتے ہیں، اسی لیے یہ فقیروں کا بیس بنا کر آتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو، کیونکہ ہمیشہ اس کے پاس بہت بڑی رقم موجود ہوتی ہے۔ اگر یہ پکڑا جائے تو پولیس اور ایجنسیز کو شک ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ افسوس مجھے اس بات کا نہیں تھا کہ میرا شوہر غیر قانونی کام کرتا تھا۔ آج کل حلال کی کمائی سے ویسے بھی 2 وقت کی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لیکن میں اپنے شوہر کی دوسری نہیں تیسری بیوی تھی، اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات نہیں بتائی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری زندگی برباد ہو جاتی ہے، میں اپنی زندگی برباد ہونے دیتی۔ 3-4 ہفتے اپنے شوہر سے دور رہے۔ میں نے اس سے بات بھی نہیں کی، وہ پاگلوں کی طرح مجھے فون کرتا رہا، مجھے منانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے سیدھا کہہ دیا جیسے تمہاری دوسری اور پہلی بیوی رہتی ہے میں بھی ویسے ہی رہوں گی، میرے حق میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، تم رات کو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو گے، آگے اللہ نے اولاد دینا ہوئی تو وہ دے گا۔ مجھے میری زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے جس سے یہ ثابت ہو کہ میں تمہاری تیسری بیوی ہوں، نہیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ جو کہو گی وہی کروں گا۔ اس کے بعد سے ہم لوگ ایسے ہی رہتے ہیں۔ مجھے یہ بات کبھی محسوس نہیں ہوتی کہ میرے شوہر کی 2 بیویاں ہیں، کیونکہ نہ تو وہ میرے سامنے ان کی بات کرتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔